أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله حي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. مختصر حمد و ثنا کے بعد خالص شہد اور خالص دودھ اور خالص زمزم ان تنہ دے خالص ہوندی پہچان کی تو تسی سارے جواب اندر یہی کہو گے کہ ملاوٹ کا دور ہے، چیزاں 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر بھی پڑھ دیا پہیاں
لہذا اس دور اندر خالص شہد کی پہچان یہ ہے کہ خالص شہد تو ہے جڑا مکھیاں دے شہد والے چھچے دے وچوں نکلیا ہوئے کہ خالص دودھ ہے جڑا کسی گائے یا بھینس دے تھنا دے وچوں نکلیا ہوئے اور خالص زمزم وہ ہے جڑا چاہے زمزم دے وچوں نکلیا ہوئے اس گانوں ساری بندے نے جنہاں تین گلاں میں کیتی ہیں تے اللہ کرے چوتھی گل میں سارے منن اور چوتھی گل کی ہے کہ جویں خالص شہد وہ ہے جڑا چھچے جو نکلے خالص دودھ وہ ہے جڑا بھینس دے تھنا جو نکلے خالص زمزم وہ ہے جڑا چاہے زمزم جو نکلے ایویں چوتھی گل میں سمجھ لاؤ کہ خالص دین حنیف وہ ہے جو محمد رسول اللہ دی زبان جو نکلے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ میٹھا بنا کے چینی رڑا کے وچ پتی پا کے کیمیکل رڑا کے شہد بنا لے انہوں خالص نہیں لگیا جائے کوئی بندہ چٹے کیمیکل رڑا کے کوئی چٹے رنگ شنگ پا کے دودھ بنا لے انہوں خالص دودھ نہیں لگیا جائے کوئی بندہ بہترین منرل واٹر لے کے تے انہوں استعمال کر کے تے زمزم آکے تے زمزم تے نہیں نہ بڑا لگا میرے محترم بھائیوں ایویں کہ جنہیں ملاوٹ والا شہد خالص نہیں ہوتا ملاوٹ والا دودھ خالص نہیں ہوتا ملاوٹ والا پانی خالص زمزم نہیں ہوتا ایمیں ملاوٹ والا دین بھی دین محمدی ہو سکتا نہیں ہو سکتا تے خالص شہد لین واسطے اعتماد کیدے تے کرنا ہے جڑا بیچدا ہے وہ تے کرنا ہے نا بھائی پتہ نہیں کیویں دا بیچدا ہے بندیاں دے اعتماد تے نہیں نہ کرنا دودھی تے اعتماد تے نہیں نہ کرنا پتہ نہیں کیویں دا دودھ دیندا ہے دور ایسا ہے سیانے بندے کہندے نے میں پیسے بھرنے نے دودھ دے میں تے اوتے کھلو کے چواواں گا آپ سیانے بندے کہنے نے میں روپیہ 1000 چھوٹے باقی دا بھرنا ہے میں بندے تے اعتبار کیوں کرا مینوں اکھاں دتیاں نے اللہ نے پیر دیتے نے میں چل کے درخت دے کول کھلو کے شہر تے چھتے تو آپ لواواں گا اے اللہ دے بندیو جویں شہد بیچن والے تے اعتبار نہیں دے کر دے دوتی تے اعتبار نہیں دے کر دے پھر دین دے معاملے دے اندر ہر غیر تے اعتبار کیویں کر لیندے جڑا کہہ دے رہا دین ہے انہوں دین مان لیں دے جڑا کہہ دے رہا شریعت ہے انہوں شریعت مان لیں دے نا جویں اوتھے بندیاں تے اعتماد نہیں کیتا جا سکتا ایویں ایتھے بھی بندیاں تے اعتماد کیتا جا سکتا نہیں ڈائریکٹ قرآن کھول لے ڈائریکٹ کمری والے دا سچا فرمان کھول لے اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائیاں مکھی کو اللہ نے حکم دیتا ہے شہد بنا وہ بڑھائی جا رہی آدھی ڈیوٹی ادا کر دیئے کہ نہیں بولو اور تُسے بھی کوئی ڈیوٹی ادا کرو اللہ پاک نے مجھتے گائے دی ڈیوٹی لگائی ہے دودھ دے رہی ہے کہ نہیں ڈیوٹی ادا کر رہی ہے کہ نہیں چاہے زمزم دی ڈیوٹی لگائی ہے قیامت کی قدم تک سکڑا نہیں 4 ٹربینہ لگیاں نے جنہاں 24 گھنٹے چلی جا رہی نے زمزم کٹی جا رہی نے حکم ہو جائے چاہے زمزم نو زمزم مکنا نہیں چاہیے زمزم آج تک مکیا زمزم دا کنواں ڈیوٹی ادا کر رہا کہ نہیں تے چوتھی گل بھی منو ہاں اللہ پاک نے دین حنیف پہنچان دی بھی کسی کی ڈیوٹی لائی ہے کہ نہیں
کیدی ڈیوٹی لائی او دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ڈیوٹی لائی کتھے لائی قرآن پاک اندر کیڑی سورت اندر سورہ المائدہ اندر اللہ پاک نے فرمایا کنویں آیت اندر آیت نمبر 67 اندر کیا کیا ہے میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک نے نادر ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا یا ڈیوٹی لگ رہی فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ مخاطب فرمایا کنو رسول نو یا ایوہ الرسول اے رسول اللہ رسول ہون جڑا رسول ہوئے گا وہی بولے گا نا اور میں جو پرے مجمع جواد نامہ حضرت مولانا عطار رحمان پنجابی صاحب تے جڑا بندہ بولے گا وہی بولے گا نا جنہ کا نا ہے تسی تو نہیں بولو جنہوں بلایا جائے بولنا تے ہوتا ہی پڑھ رہا ہے نا اور اللہ پاک رسول نو بلا رہا ہے اللہ پاک رسول نو اور ساڑھے جو تے کوئی رسول نہیں جو بھی ہے تو آڑھے جو کوئی ساڑھے جو کوئی رسول نہیں اللہ رسول نو بلا رہا ہے لہذا پتہ لگا ڈیوٹی رسول دیئے کیا کیا توجہ فرمایا یا ایوہ الرسول اے رسول اللہ پوری کائنات دیا جناب مخلوقات وچوں انسان دے وچوں اللہ بعد لگا کہ رسول نو بلا رہے اے رسول میں تیری ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں لہذا پتہ لگا جڑا رسول ہوئے گا وہی بولے گا جڑا رسول ہوئے گا دی ڈیوٹی رب لگائے گا جیدی ڈیوٹی رب لگائے گا دین پہنچانا بھی ہوتی ذمہ داری ہوئے گی نا یا ایوہ الرسول اے رسول میں رسول کوئی نہیں لہذا میری ڈیوٹی کوئی نہیں دین پہنچانا ہے سمجھانا دی نہیں دین پہنچانا میری ڈیوٹی کوئی نہیں یا ایوہ الرسول اے رسول تواڈے بھی جو کوئی رسول نہیں لہذا تواڈی ڈیوٹی نہیں دین پہنچانا یا ایوہ الرسول کوئی شیخ الحدیث رسول نہیں لہذا اللہ کو دین نقل کرنا کسی شیخ الحدیث دی ڈیوٹی کوئی نہیں یا ایوہ الرسول اے رسول کوئی بڑی رسول کوئی نہیں لہذا کسی بڑی دی ڈیوٹی نہیں تو جناب اللہ کو نقل کرے دین ہے یا ایوہ الرسول حضرت بکر صدیق رسول نہیں لہذا نہ دی ڈیوٹی نہیں تو اللہ پاک رسول بن کے جناب کبھی تک پہنچانے یا ایوہ الرسول حضرت عمر نے جناب عثمان نے جناب علی و سارے صحابہ رسول نہیں لہذا نہ دی ڈیوٹی نہیں کو دین اللہ کو نقل کر کے سانوں پہنچانے یا ایوہ الرسول کوئی امام رسول کوئی نہیں اس وقت امام دی ڈیوٹی نہیں اللہ پاک کو نقل کر کے ساڑھے تائیں دین پہنچانے یا ایوہ الرسول امام شافعی رسول نہیں لہذا امام شافعی دی ڈیوٹی نہیں لگائی جا رہی کہ تسی میرے کو سننا ہے کہ لوگاں رکانا ہے میں جو کہہ رہے ہوں دیتی عمل کرو یا ایوہ الرسول اے رسول حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رسول کوئی نہیں لہذا نہ دی ڈیوٹی کوئی نہیں کہ اللہ کو نقل کر کے کر میں جو کہندہ تو دیتی عمل کر کے دکھاؤ حضرت امام مالک رسول نہیں کیونکہ اللہ پاک رسول نہیں لہذا نہ دی ڈیوٹی نہیں وہ نہیں کہہ سکتے میں اللہ پاک کو بیان کردہ بیان عمل کرو حضرت امام حمد ابن حنبل دی ڈیوٹی نہیں کیونکہ رسول نہیں وہ کہہ نہیں سکتے کہ میں
دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے مذہب کا پیشوا رسول لہذا دی ڈیوٹی اللہ پاک کو منسوب کرنا اگر کوئی یہ گل کرے گا کہ میرے مذہب کا پیشوا رسول وہ لکھ کے نہیں دے سکتا اقرار نہیں کر سکتا لہذا پتہ لگا کوئی امام رسول نہیں کوئی بڑی رسول نہیں کوئی جناب صحابی رسول نہیں ڈیوٹی رسول کی لگائی جا رہی ہے پھر رسول کون ہے جیتے قرآن کا نزول ہے کوئی اللہ کا رسول ہے جڑا پاپا ہے فاطمہ الزہرا بطول ہے کوئی اللہ کا رسول ہے اور جڑا بھائی آمنہ کا پھول ہے کوئی اللہ کا رسول ہے ڈیوٹی رسول دی کھیلی ڈیوٹی ہے بولو رسول دی یہ حق صرف رسول کو حاصل ہے کہ وہ کہے میں اللہ سے بیان کر رہا ہوں عمل کرو تمہیں اجر ملے گا اور کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ ڈیوٹی اللہ نے صرف رسول دی گل سمجھ آنی کے لیے آنی اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا بدلا تیزی و مگر مجھو لگ سمجھا رہا تانو ساری گل سمجھا رہا اللہ فرماتے نہیں جا ایوہ الرسول اے رسول رسول کون ہے آمنہ دا در یتیم رسول جڑا مائی آمنہ دا پھولے وہی اللہ دا رسول اللہ اللہ میں قربان جاواں مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثال آج بھی مدنی دے نالے ساری دنیا تو بے مثال اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میرے گھر دوسرا دے پیو مرشد جنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ ذرا پوری آیت کا ترجمہ سمجھ کی جا رہا ہے یا ایوہ الرسول ڈیوٹی کے لیے لائی جا رہی ہے بولو ڈیوٹی کے لیے اللہ تے رسول دیئے تے رسول کون ہے رسول کون گل پکانی جا دی رسول کون ہے جیڑا مائی آمنہ دا پھولے بولو ہوئی اللہ دا رسول ہے اللہ اکبر ہونا بلا جملہ یا ایوہ
رسول اللہ اے رسول جی اللہ جی کی گل ہے فرمایا بلغ ڈیوٹی لگ رہی ہے بلغ ما انزل الیک اے میرے رسول میں تیری ڈیوٹی لگاتا پیا وا اللہ جی کی ڈیوٹی لگا رہے ہو فرمایا بلغ پہنچا دیو اللہ کی پہنچاوا فرمایا ما انزل الیک جو اسی تواڈے وال نازل کر دے پینا وہ کہ لوکاں تک پہنچا دیو نا اور پتہ لگا میرے پیغمبر لوکاں تک کی پہنچا رہے ہیں وہی پہنچا رہے ہیں جو اللہ نے میرے پیغمبر تے نازل کیتا ہے تے میرے پیغمبر دی اللہ نے کی نازل کیتا ہے آؤ پڑھیے سورہ شعراء پڑھیے ایت نمبر 91 92 93 پڑھیے میرے پیغمبر تے کی نازل ہویا ہے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین اللہ اکبر اللہ فرمایا آسمان کو نازل کرنے والا رب العالمین لے کے آن والا جبریل امین جنہیں سینے تے نازل ہویا رحمت للعالمین جو نازل ہویا وہ کتاب مبین جنہ عمل کر کے دکھایا وہ سارے مومنین نے وہ سارے کون نے وہ سارے مومنین نے مومنین جان جو مومنین ہوں وہ جان دے کہ کوئی نہ مومنین سارے جڑے میرے پیغمبر تے نازل شدہ کتاب دے عمل کرنو نہ دا نا اللہ نے کی رکھیا بولو مومنین اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے گل سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہ گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ اللہ جتے سمجھنا ہے میں نے دس دیا جب پھر شروع کر دیں گے کیڑا روڑا اللہ 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 توجہ کرنا میں گل مٹو سمجھاتا جا رہا ہوں تواڈے دین اندر بٹھاتا جا رہا ہوں ایک ایک جملہ تواڈے دماغ اندر بیٹھ جائے حضرات دی وقار اگلی آئے کہ میرے پیغمبر تے جو نازل ہویا ہے اللہ جو نازل کر دینے او میرے پیغمبر کے پہنچان دے پابند نے اللہ کی نازل کر دینے پڑھیے دوسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ حضرات دی وقار سورت کے لیے سورت کا نام سورہ محمد ایت نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدَ عَلَى مُحَمَّدَ عَلَى مُحَمَّدَ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فرمایا مومن ہونے جڑے مان دے کیا ہے کہ دیوتے جسی اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل کیتا ہے اللہ سویا تسی کی نازل کیتا ہے فرمایا باہو والا حق اسی حق نازل کیتا ہے اور حق کنوں کیا جاتا ہے سید عیدہ سہارا لڑا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے جنہ دا نام جناب عبداللہ ہے اللہ دے پیغمبر دی ہر گل لکھ دینے ہر جملہ لکھ دینے ہر بات لکھ دینے لوگ آنکھیاں نہ لکھیا کر کبھی اللہ دے پیغمبر کے سالت اندر کبھی کے سالت اندر کبھی خوشی اندر کبھی کمی اندر کبھی خوشی اندر کبھی فریش مور اندر ہر گل نہ لکھیا کر ورنہ اللہ دے پیغمبر کی باتاں لکھنیاں چھڑ دیتیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ججمنٹ کیتا ایک دو دن تو بعد فرمایا عبداللہ لکھدا کوئی نہیں سونے پیارا منع کر دیتا ہے تو نہ کیا نہ لکھیا کر اللہ دے پیغمبر کبھی کے سالت اندر کبھی کے سالت اندر تے میرے پیغمبر نے اپنی زبان پر اشارہ کیتا آنے نو دسا حق کی میرے نبی اپنے منہ پر اشارہ کر کے فرماتے ہیں او کتب یا عبداللہ میری زبان جو نکل والا ہر جملہ لکھیا کر غصے چونا لکھیا کر خوشی چونا لکھیا کر غم چونا لکھیا کر کیوں اس واسطے لا یخرج
کچھ نکلتا کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ پتہ لگا میرے نبی دی زبان جو کی نکلتا اچھی بولو حق نکلتا ہے پتہ لگا میرے پیغمبر جو بولتے ہیں اللہ کی مرضی نال بولتے ہیں جدوں بولیا خدا تو نبی بولیا جدوں بولیا خدا تو نبی بولیا ایک حرف بھی کونوں نہیں کدی بولیا جدوں بولیا خدا تو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے جد بھی بولے موتی رولے بنا وحید نہیں سونا کدی بولیا جدوں بولیا خدا تو نبی بولیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا اللہ فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک سنو پہنچا دیو کی جو سی تواڈے ول نازل کرنے آؤ اللہ میرے پیغمبر پر کی نازل کر دینے ایک اور مقام پڑھی اللہ دے قرآن دا اس سورت کا نام سورہ الاحزاب ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا خالق کائنات نے کی فرمایا بلکہ سورہ زمر پڑھیے پہلے سورہ زمر پڑھیے آیت اندر 23 پڑھیے اللہ رب العزت نے کی فرمایا سونیا محبوبا اللہ نزل احسن الحدیث اب بولو اہل حدیث اللہ نزل سورہ زمر ہے آیت اندر 23 ہے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم میرے پیغمبر کی حدیث نازل ہو رہی ہے حدیث نازل ہو رہی ہے میرے پیغمبر کی نازل ہوتا ہے پڑھئے سورہ الاحزاب پڑھئے آیت اندر 34 پڑھئے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى میں نے بندہ کہنے لگا پچھلے دنوں دے اندر ہن جی قرآن تھوڑا پڑھ دیو میں کہا گھبرانا میں ہن بھکھاں ساریاں کٹ دیاں گا انشاءاللہ ہن میں رج رج کے قرآن پڑھنا ہے تے سنانا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اللہ اکبر اللہ پاک میرے پیغمبر تے کی نازل کر دے نہیں ایک کتاب ہے ایک حکمت ہے حکمت تو مراد کی گئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب رسالہ کے اندر فرماتے ہیں حکمت تو مراد میرے پیغمبر دی حدیث ہے حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ابن کثیر اندر فرماتے ہیں حکمت تو مراد میرے پیغمبر دی حدیث ہے اللہ حضرت مولانا عبد الرحمن کلانی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرآن اندر فرماتے ہیں حکمت و مراد میرے پیغمبر دی حدیث ہے کائنات دے لوگوں کئی ایک دے بندی علماء کرام اپنی تفسیر اندر حکمت و مراد لکھ دینے کہ اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے تے نبی پاک نے کی فرمایا آقا فرماتے ہیں انما اوتیت القرآن ومثلہ معا اللہ نے میرے کو قرآن دیتا ہے ایک قرآن ورگی شے اور دیتی ہے اور کیڑی چیز ہے فرمایا قرآن نازل کیتا ہے ایک کملی والے دا فرمان نازل کیتا ہے اللہ 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 تو انعام خدا بند کیتے حد اوپر اہل ایمانہ ایک قرآن ہدایت والا ایک قرآن ہدایت والا تے تجھا راہ پر تمہاں جہانا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا
فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ سنیا اگر تسا پہنچایا نا جو سرکار کیتا ہے اگر تسا پہنچایا نا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تسی رسالت دا حق ادا نہیں کیتا اللہ تیری وقار میں تواڈے کولوں پوچھنا اللہ دے پیغمبر نے سارا دین پہنچا دیتا کہ نہیں پہنچا دیتا بولو پہنچا دیتا کہ نہیں پہنچا دیتا تسی کون ہوندے ہو دسن والے تسی کون ہوندے ہو دسن والے بھی پہنچا دیتا آپا اللہ نو پوچھنے ہاں جن نے ڈیوٹی لائی ہے جن جناب جس رب نے ڈیوٹی لائی ہے آپ اس اللہ کو پوچھنے یا اللہ تو جو اپنے رسول کی ڈیوٹی لائی سی کہ دین حنیف پہنچا دے اللہ جی تسی دسو پتا انہاں پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا آپ ڈائریکٹ رسول پاک کو پوچھنے کمری والے ہو تسی پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا یا کمری والے جنہاں دے بچ رہے جنہاں نو سمجھایا انہاں نو پوچھنے صحابیو تسی دسو کمری والے نے دین سنایا پہنچایا سمجھایا کہ نہیں سمجھایا کبھی گل سے یہ کہ نہیں آہر چلیے صحابہ کو آہر چلیے رسول اللہ کو آہر چلیے اللہ پاک کی عدالت کے اندر گل نہ تیری ہے نہ میری ہے نہ تیجے بھی نہ چوتھے بھی نہ پنجوے بھی نہ کسے بھی نہیں گل کراتے اللہ دے رسول دیئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ سونے آؤ اسی پوچھنا چاہنے آؤ اسی جڑی اپنے بابو جی ڈیوٹی لگائی وہ ڈیوٹی انہاں پوری کی تھی کہ نہ کی تھی اللہ فرماتے نے پڑھ لو قرآن پاک اندر پڑھی اللہ کا قرآن الیوم اکملت لکم دینکم قرآن کڈا مٹھائے قرآن کڈا مٹھائے قرآن کڈا سچائے قرآن کڈا سچائے قرآن کڈا اچھائے سبحان اللہ اللہ اکبر آمن لقرآن دا کہنا وجہ تو جنت دی گھر لینا وجہ دی رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو بھورا بھی دین سلامی پل سنت والا گینا قرآن قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واکممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم اسی دین جلے دن مکمل اللہ جی تسی کہہ رہو فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہوں لہذا پتہ لگ گیا اللہ پاک نے اپنے معبود جڑی ڈیوٹی لگائی ہے آپ کو ڈیوٹی ادا کر دیتی گئے اللہ پاک کو پوچھ لیا ہے آہن چلیے تھوڑا جاگ گئے صحیح مسلم کتاب الحج کھول لینے آؤ باب حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول لینے آؤ اللہ اکبر جامع قربان جاواں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے حج دا موقع حج دا موقع حج دا موقع اللہ تو انہوں بھی کرائے اللہ سانوں بھی کرائے اللہ کرونے تو جان چھڑائے اور دعا کرو اللہ کرونے تو جان چھڑائے اللہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں میرے دل کی یہ خواہش ہے میں حج کا بیدا کر آواں میرے دل دیاں آسانے دے دم دم دیاں پیاسانے پلا بے ساکی جام اس دے میں پی پی کے ٹھر جاواں اللہ اکبر جامع قربان جاواں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع اللہ دے پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے صحابیوں اگر تو بندہ تواڈے کول گل پوچھ لوے کہ دسو نا کملی والے نے تانوں دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا تے دسو کو جواب کیوں دیو گے تے صحابہ کو بول کے کہندے نے قد بلغتا
اتیتا ونصحتا سونے تسا دین پہنچا بھی دیتا تسا دین سمجھا بھی دیتا تسا دین کو ٹوٹل ساڑے تک پہنچا بھی دیتا دین دی عمل کرم دے تعلیم دے عذاب پہ سکھا دیتے ہیں تے میرے پیغمبر نے کا ہاتھ اینی کر کے صحابہ والوں کا اشارہ کیتا میرے پیغمبر نے آسمان والے اشارہ کیتا میرے آقا آسمان والوں کر کے فرماتے ہیں اللہم شہد اللہ تو گواہ ہو جا اللہ تو گواہ ہو جا میں ڈیوٹی پوری کر دیتی ہے اللہ تو گواہ ہو جا میں حق سارا سنا دیتا ہے اللہ جی تسی گواہ ہو جاؤ میں جو تسی نازل کیتا میں پہنچا دیتا ہے اللہ تیزی وقار لہذا پتہ لگ گیا اللہ پاک نے بھی کہہ دیتا میرے پیغمبر نے پہنچا دیتا رسول اللہ نے بھی فرما دیتا دین پہنچا دیتا صحابہ نے بھی کہہ دیتا دین پہنچا دیتا لہذا پتہ لگا دین مکمل ہے اللہ کہہ رہے ہیں دین مکمل ہے کبھی والے کہہ رہے ہیں دین مکمل ہے صحابہ کہہ رہے ہیں دین مکمل ہے آج کوئی بندہ اٹھے اٹھ کے کہے نا بھائی نا دین مکمل کوئی نہیں دین اندر کمیاں تے خدایاں نے بھائی جان گل سیدھی سیدھی ہے نہ جھگڑا ہے نہ لڑائی ہے نہ کسی کا گریبان پکڑنا نہ کسی دی پگڑی اچھال دیے لیکن میں ایک گل تے دسو ہن اللہ کہہ رہا دین مکمل ہے آج تک تو بندہ کہے دین مکمل نہیں وہ دسنا اللہ دی مننا کہ دی مننا میں رسول اللہ دی مننا کہ دی مننا اور میں صحابہ کرام دی مننا کہ دی مننا اہل بیت اطہار دی مننا کہ دی مننا اہل رسول دی مننا کہ دی مننا رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا ہاں اینا سارا چھڈیا جا سکتا ہے جڑا کبھی کہ دین نہ مکمل ہے میں انہوں چھڈن نہیں تیار ہاں لیکن میرا عقیدہ میرا ایمان ہے رب کا قرآن بھی مکمل ہے کملی والے کا سچا فرمان بھی مکمل ہے قرآن بھی مکمل ہے سونے دا فرمان بھی بولو مکمل ہے اللہ 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 میں قربان جاما اسا رب دا قرآن نت کرنا بیان تیری مرضی سجن تو من یا نہ من اسا رب دا قرآن نت کرنا بیان تیری مرضی سجن تو من یا نہ من حدیث رسول وچ خیری حدیث نال سادا بھی بیرے منکر حدیث نال سادا بھی بیرے میرے مسلک دی جان میرے نبی دا فرمان تیری مرضی سجن تو من یا نہ من اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الله أكبر الله آپ کسی کو سمجھنا ہے وہ دی اپنی کرتی ہے نا کوئی سمجھنا نہ جائے وہ دی اپنی کرتی ہے کسی دی عقل وچ گل نہ آئے وہ دی اپنی کرتی ہے دین نہیں بھائی مکمل ہے شریعت مکمل ہے آگا سمجھ نہیں آتا وہ سمجھیا جا سکتا ہے وہ تے غور کیا جا سکتا ہے وہ تے جناب علماء کو پوچھا جا سکتا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اللہ سورہ نحل پڑھیے آیت نمبر 43 پڑھیے 43 پڑھیے اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اگر تانوں کے لوگ گل سمجھ وچ نہیں آندے اگر تانوں کسے پتہ نہیں لگدا اگر تانوں کسی مقام تو گل سمجھ وچ نہیں آندی تے پھر کی کرو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس ایسے دو معنی بن گئے ایک تیرا شان نزول دے مطابق معنی بنیا اللہ پاک بن اللہ جتنے نبی آئے گئے اللہ پاک نے بھیجے نے نہ اللہ پاک کے کافراں فرماتے ہیں اگر تانوں یقین نہیں آتا اہل ذکر کو
لاؤ یاری اور آتمانے اپڑو پوچھ لاؤ اسی پہلے جنے بھی نبی بھیجے نے بشر بھیجے نے نجات بھیجے نے ایک گل ہوگی تے دوسرا مانا فاسالو اہل ذکری اگر بانو کسی گل دی سمجھ نہیں آتی اہل ذکر کو پوچھ لیا کرو اور اہل ذکر کی نام کیا جاتا ہے اہل ذکر تو مراد کمری والے نے اہل ذکر تو مراد صحابہ کرام نے اہل ذکر تو مراد اہل بیت نے اہل ذکر تو مراد آل رسول سے اہل ذکر تو مراد ائمہ کرام نے اہل ذکر تو مراد محدثین نے اہل ذکر تو مراد مجتہدین نے اللہ پاک پر اللہ میں قربان جاوا اللہ فرماتے ہیں فاسالو اہل ذکری اگر تو کسی گل کی سمجھ نہ آوے اہل ذکر کو پوچھ لیا کرو جی پھر روڑا تے نوکری آسی تیری کہنے آپ بھی دین سمجھا نہیں جا سکتا لہذا دین کو سمجھنے کے لیے آپ کسی ایک عالم پر اعتماد کرنے کسی ایک امام پر اعتماد کرنے وہ جیسے کہتا جائے ویسے مانتے چلے جائیں یہی تو قرآن کی آیت سے ثبوت مل رہا ہے نہیں بھائی نہیں یہ ثبوت نہیں مل رہا ثبوت کے لیے ایک جملہ نہیں چاہیے ثبوت کے لیے آیات کو ملانا پڑتا ہے ثبوت ملیا فاسالو اہل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی فاسالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون اگر تانوں کوئی گل سمجھ وچ نہیں آندی تے اہل ذکر کو پوچھ لیا کرو اللہ سویا اہل ذکر جو کہہ دے من لیا تے فرمایا نا نا اللہ پھر گل کی ہے فرمایا بالبینات بالبینات اہل ذکر کو سمجھن واسطے دلائل دی ضرورت ہے جڑا بندہ کو سمجھائے گا وہ قرآن کی دلیل نہ سمجھائے گا جڑا بندہ کو سمجھائے گا کبھی والے کی فرمان کی دلیل نہ سمجھائے گا جڑا قرآن کی دلیل کو بغیر سمجھاوے وہ نہیں سمجھان والا جڑا حدیث کی دلیل کو بغیر سمجھاوے وہ نہیں سمجھان والا اصل اہل ذکر ہوے جڑا قرآن کے مطابق سمجھاوے کیونکہ ذکر اللہ نے قرآن کو کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر ذکر اللہ نے قرآن پاک کو کہا ہے لہذا پتہ چل گیا سمجھائیں کہ قرآن کے دلائل نال سمجھائیں کہ میرے پیغمبر کے فرمان کے دلائل نال اللہ کی میں لوگ سمجھ کمری والے سمجھا گئے دلائل نال سمجھا گئے قرآن کی آیتاں سمجھا گئے حدیثاں سمجھا گئے پہلے بھی آج بھی قیامت تک دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا سمجھ میں نہ آ سکے ہر گل سمجھ آ چکی ہے کمری والے سمجھ آ چکے نے تیری سمجھ میں نہ آوے اللہ کا پاک دے سچی کر لے دے اللہ دی قسم اور سارا دین ان روشن ہو گیا ہے جن دن دا اجالا روشن ہوتا ہے سارا بات سمجھا کے جائے کمری والی اللہ 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 اور میرے شیخ قرآن یاد آئے اللہ اللہ رحمت اللہ علیہ برکت سانو تے لوڑ کوئی نہیں رب کے دیان دی مولا کسر چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دی اللہ 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 اکبر سانو تے لوڑ کوئی نہیں رب کے دیان دی مولا کسر چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساتھ جاتے دورا تھوڑا مدنی مکا گیا دیدی دنیا بھی گلا سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں رہن دیتی لوڑ نہیں رہن دیتی بڑا جان دی لوڑ نہیں رہن دیتی بڑا جان دی چاچا بیت تم کو پہ گئی نبی سلطان دی فرمایا جا ربك فإلا مبتفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس سب کچھ سمجھا دیتا ہے کوئی گاڑی چھٹی نہیں اللہ کے فضل سے سمجھی بیٹھی ہر گل سمجھیے ہم کسی نے
کوئی جان دی لوڑ کوئی نہیں. اسی کبھی کسی مسئلے بات نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے, کملی والے کا فرمان کافی ہے. میرے حدیث دیکھ کر کبھی دوری حدیث چھاڑ دیو, میں تمہیں قرآن سمجھا دینا, قرآن کی ہر آیت کا ترجمہ میں تمہیں سمجھانا. جا جڑا تینوں سمجھا میں اسی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اسی وہ سمجھا جڑا کملی والے نے سمجھایا, اسی وہ سمجھا تو سمجھا میں کیوں اسی پاگل اسی وہ سمجھا ہے جو کملی والے نے سمجھایا ہے, جو آل رسول نے سمجھایا ہے, جو اہل بیت نے سمجھایا ہے, جو محدثین نے سمجھایا ہے, جو صحابہ نے سمجھایا. اسی وہ سمجھ بیٹھے ہیں, اسی وہ سمجھ لینا ہے. جے تو آج سمجھانا ہے, اگر آج تو سمجھانا ہے, یہ مطلب ہے اس کو پہلا جنہیں گزر گیا انہیں سمجھے کوئی نہیں. معاذ اللہ 1400 سال ایسے گزر گئے, قرآن کو کوئی سمجھ نہ سکا, تو آج سمجھانے لگا ہے. لے جا اپنی بات اپنے پاس, ہمیں وہ دین چاہیے جو دین ہمیں رسول اللہ نے سمجھایا ہے. یہ اللہ نے فضل سے سمجھی بیٹھی ساڑھی آج 1400 سال گزر گئے, 1442 سال گزرتے پہنے اللہ نے فضل. اللہ نے فضل اسی آج کی کمری والے مانا دامن چمڑے ہوئے, آج کی اسی کمسیتے کہاں روڑائی پڑے سانو کری حاجت نہیں کریں کدھر پاسے جانے, کری دیر سے خیالی ساڑھے کروندے نے بندے, ساڑھے کروندے نے لوگ اونتے رہتے ہو کہ مسئلہ بن جائے. اسی انہوں نے کاری جڑے بسانے اللہ نے فضل اسی کدھی نہیں کدھر پڑ جائے. جنہیں کوئی قرآن ہوئے حدیث ہوئے ان کو جان دی لوڑ ہے. اللہ 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 میں قربان جاما توجہ کرنا بدہ دیا, اللہ 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 توجہ کرنا بدرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ. میں جنہیں باتاں کا ذکر بیان کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جائیں. بڑا ایمان بول باقیہ حضرت جناب فضیلت شہر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ دی زبان وچ سنیا اور فرماتے ہیں اسی کیویں چمٹے پیاں ملاد نبی دنیا داما نال, اسی کیویں چمٹے پیاں صحابہ دے طریقیاں دے نال. 1400 سال گزر گئے, بندے بدل گئے, شہر بدل گئے, زمانے بدل گئے, سب کچھ بدل گیا ہے, لیکن اسی نہیں بدلے. اسی کملی والے دنیا داما کیوں جی لگے ہوئے نا. فرماتے ہیں جڑا شرح الحجہ گزرے آئے نا, فرماتے ہیں شرح الحجہ کے اندر ایک چھوٹا جا بچہ میں دیکھیا اپنے ماموں دی گود وچ بیٹھا تے بچے دا نام عبد الوہاب ہے. نبی فضل ناخن بڑے ہوئے نے ناخن, میں آخیا دے ماموں نو اس بچے دے ناخن کٹو نا. لیکن ماموں کہنے لگا شیخ صاحب میری والدہ کہندی ہے اسی قربانی کرنی ہے, لہذا سے قربانی تو بنا بچے دے ناخن نہیں کٹنے. 4 مہینے دا بچہ ہے, صرف 4 مہینے دا بچہ, ماں نے ناخن نہیں کٹے اس بچے دے. فرماتے نے سکا جو 2-4 دن گزر گئے, میں قربانی کے مسائل دیکھ تحریر لکھنا چاہتا سا. مستدرک جناب میں کتاب کھولی, اللہ اکبر المستدرک الصحیح ہے. فرماتے نے میں کتاب کھولی ہے, ایک کتاب میرے سامنے حضرت ابن عمر کا قول آیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں غور کو دیکھیا اشراء الحجہ کے اندر اپنے بچے تے ناخن کٹ دی پئی ہے نا. حضرت ابن عمر فرماتے نے بی بی تینوں ہن نہیں سی کٹنے چاہیے, تینوں قربانی تو بعد کٹنے چاہیے سی. حضرت شاہ صاحب فرماتے نے نہ پڑھ کے تے اکھاں چوں انجور دھر لائے, واہ مالکا اہل حدیث آج بھی نبی دی سنت تے لگے ہوئے نے. 1400 سال گزر گئے نے, اس بی بی نو اللہ کے پتا کوئی نہیں کہ ابن عمر دا ایک قول ہے, لیکن نبی نے اپنے بچے تے ناخن تاں نہیں کٹے کیونکہ کملی والے نے آخیا جڑا قربانی دا ارادہ رکھ لوے انہوں چاہیے قربانی کرن تو بعد ناخن کٹیا کرے. ان 14 صدیاں گزر گئیاں نے, اسی لوکاں دے تانے بڑے سننے آ, اسی لوکاں دے میرے بڑے برداشت کر دیا. اللہ دی قسمیں کئی کارے جتے نے جنہ گھراں وچ تیاں بیٹھیاں بڑے ہو گئیاں نے, لیکن انہاں دے ہاتھ پیڑے نہیں کیتے کیونکہ کوئی اہل حدیث نہیں لبیا. اسی اپنا بیٹیاں بھی کسے غیر دے گھر نہیں دینا پسند کرتے, کیوں ساڈی بیٹی دا منہج نہ چلا جائے, ساڈی دھی دا عقیدہ نہ چلا جائے. حضرت فضیلت شیخ فرماتے ہیں میرے بیٹی کے متعلق پتہ لگا ہوتے ماں باپ نے انہاں نکاح غیر حدیثاں کے اندر کر دیتا. سارے گھر والے کو پتہ ہے کہ
کرنا جدوں بھی کوئی شے پکا کے لے کے آنی اونوں چلان واسطے کہہ دینا اللہ دے نام دیے تو بچی کہندی ہے شیخ صاحب کئی مہینے گزر گئے میں پانی چ ڈبو کے روٹی کھانی میں کسی چیز نہیں کھاتا اس واسطے کہندے نے کہ غیر اللہ دے نام دیے اللہ دے زیوکار سی چمٹے بیٹھیاں حدیثاں دے نال اسی چمٹے بیٹھیاں کملی والے دے دامن دے نال زمانہ سانو گاڑیاں کردا ہے زمانہ سانو بڑا کہندا ہے دنیا سانو بھاڑے کہندے نے دنیا دے لوگ کٹیاں تو ساڈیاں شلواراں اونچیاں ویکھ کے کہندے نے چھوٹے بھراواں دی سٹھنا پائی پھردے نے اسی افریدین کرنے آ لوگ کہندے نے مکھیاں پہ چڑھدے نے اللہ جاندا کہ انج دے بندے بھی موجود نے جنہاں نے افریدین کیتا ہے تو انہاں دے ہاتھ دیتے گئے نے جنہاں تے شہادت دے اندر گلیاں دی حرکت کیتی ہے انہاں گلیاں کٹ دیاں گئیاں نے لیکن پیدا کرن والے رب دی قسم ہے اسی اللہ دے پیغمبر دے دین تے قائم ہاں اسی اللہ دے پیغمبر دی سنت تے قائم ہاں آج دل میں مفتی صاحب دا کلپ سنیا مینوں بڑا دکھ ہویا کہندے نے میرے کول ایک بندہ آیا بیا کہنے لگا میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا وا میں آکھیا گل کرن تو پہلا کوئی اصول بنا دو کہنے لگا اصول دے اے جناب میں تواڈے نال گل کراں گا دلیل اندر قرآن تے صحیح حدیث لاں گا کہندے نے میں کو واقعہ اگر قرآن دی کسی ایسی حدیث سے ٹکرا گئی تو پھر کی کریں گا کہتا پھر میں صحیح حدیث لواں گا میں کہا یہ صحیح حدیث قرآن میں ٹکرا گئی تو پھر کی کرے گا کہتا پھر میں بخاری مسلم کی روایت لواں گا میں کہا جی بخاری مسلم کی حدیث پسند ٹکرا گیا تو پھر کی کرے گا اللہ جانتا ہے کوئی حدیث صحیح ٹکراندی نہیں آپس دے اندر کوئی قرآن دی ہے میرے پیغمبر دے فرمان نال ٹکراندی نہیں ایک غلط فہمی ہے لوکاں دی جڑے کہندے نے قرآن دی آیاتاں دی سانل ٹکراندیاں نے تیری سمجھ نہ ہوے تے الگ بات ہے تینوں پتہ نہ لگے الگ بات ہے تیری عقل اندر نہ آوے الگ بات ہے اللہ دی مینوں قسم ہے اسی جتن تک کملی والے دا کلمہ پڑھیا ہے اسی عقل چوک کے کملی والے دے کلمہ رکھ دتی ہے سونیا آپ پئی عقل جو منا دے جاؤ مان دے جاواں گے جویں کہندے جاؤ کر دے جاواں گے کوئی ایسا دے ورگا پیار کرن والا دل آ کے وکھا کوئی ایسا دے ورگی محبت کرن والا دل آ کے وکھا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں صحیح سچی محبت کرن والے اپنی والے دے نال اللہ دے پیغمبر دی حدیث تے کمزور مائل کوئی نہیں میں منبر تے کھڑا ہاں باپ تو کھڑا ہاں رب دے کعبہ دی قسم چوک کے کہنا وا لے پیغمبر دی حدیث اگر میرا عمل پیغمبر دی حدیث دے خلاف ہوے اللہ دی قسم میں پڑھے مجمع معافی مانگ کے تھلے رکھ جاواں تے میں آکھاں میں نہیں مندا میرے پیغمبر دی حدیث جتھے آ گئی میں اپنی گل چھڈن تیار ہاں جتھے میرے پیغمبر دا قول آ گیا میں اپنا قول چھڈن تیار ہاں جتھے میرے پیغمبر دی گل آ گئی میں اپنی گل چھڈن تیار ہاں رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس اللہ میں قربان جاواں سونی دی ڈیوٹی ادا پہ کرنے انہاں دی ڈیوٹی تیر پہنچانا ہے ادا کر کے ساری ڈیوٹی کملے والے دی گل مننی ہے اسی اپنی ڈیوٹی ادا پہ کرنے اس ڈیوٹی وچ موت بھی قبول ہے اس ڈیوٹی وچ گانے بھی قبول نے لیکن جو جناب نبی کہتے ہیں اسی دے تو ہٹنا کوئی نہیں میرے پیغمبر آخری گل کرا گل مکاواں اللہ دی قسم ہے ذرا ساڈا معیار تے جھڑ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک حضرت تشریف لے کر کے آئے میرے پیغمبر مکہ مدینے آئے اللہ 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 مدینے رونقاں لگیاں مدینے بہاراں گئیاں کملی والے بیان نال اللہ والا کتنی پیاری گل کرتا ہے نی تسی کٹیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو نی تسی کٹیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو وجڑی گلی دی جو لنگ جاندا پیارا سی میں کہ اٹھدا محلہ سارا
جاندہ پیارا سے میں کہ اٹھتا محلہ سارا سے تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں اندر کستوری دیو دلیو نے تسی کتیاں اس فتوانیاں دے سونے شہر مدینے دیو دلیو اللہ کی میں چاہتی تسا کھلار دے دے اتنے چل دی رہی سرکار میرے اتنے موڑ دے پاسے بے کھوڑنا تسا موڑ موڑے ول ول ولیوں نے تسی کتیاں اس فتوانیاں دے سونے شہر مدینے دیو گلیو اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا میرے پیغمبر مدینہ پاک اندر تشریف لے کر کے آئے ایک صحابی بیان کرتا ہے میں اللہ دے پیغمبر میں صحابت اندر بیٹھیا نبی نواز اللہ پر کھلیا ہویا سے اللہ دے میں جن کی ساریوں پر بند نہیں کیتا کبھی والے دی اللہ پیار کیتا ہے سیدنا ربی عمر رضی اللہ تعالی مدینہ مکے جایا کرتے سن ایک دفعہ جا رہے ہیں ایک جگہ پہ آپ نے سواری کو روکیا اٹھے سواری پہ ٹھائی دیا آپ پڑا چلے گئے کچھ وقت کھڑے ہوئے تھے پھر واپس آ کے سواری پہ بہ گئے ساتھ آپ کہہ گئے عمر یہ کی کیتا ہے نہ کچھ نماز نہ لینی نہ دینی سواری اٹھے روکی آپ اٹھے چلے گئے جب واپس آ کے جب بجا فرمایا وجہ کملی والا ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے سفر کیتا ہے نبی پاک نے یہ سواری روکی سی اللہ دے پیغمبر بھی اتنی دور جا کے واپس آئے سن میں نے کملی والے دی ادان پیار کیتا ہے میں نے سنے نبی دی ادان پیار کیتا ہے کائنات دے لوگوں محدثین نے صحابہ نے قدوسی نے کی ماد اللہ میرے نبی دی حدیثاں بیان کرنا کر سانو دین دے سڑک سے کبھی نے کیتی اس واسطے اللہ دا واسطہ ہے حدیث دے اعتبار کریا کر تو میں کو سمجھ نہیں آتی آج کا بندہ کیا دے جی چکوال اندر اللہ دے پیغمبر دا پیر لگیا ہے اسی بغیر تحقیقتوں نہ سند نہ کتاب نہ دلیل نہ راوی نہ منہج اسی واسطے عقیدت نال ٹر جانے ہاں اوے ایتھوں ٹر کے اٹھے گئے کس واسطے کہ جناب نبی پاک دا پیر مبارک ہے اور دلیل بھی کوئی نہیں پھر بھی ٹر گیا سند بھی کوئی نہیں پھر بھی ٹر گیا راوی بھی کوئی نہیں پھر بھی ٹر گیا کتاب بھی کوئی نہیں پھر بھی ٹر گیا میں تنہیں کتاب بخاوا میں تنہیں حدیث بخاوا میں تنہیں سند بخاوا میں تنہیں راوی بخاوا پھر حدیث میں نے یقین نہیں آتا میں نے اعتبار نہیں آتا میں نے 10 مرتن واقعہ دے کیا تھا میں نے 10 مرتن سجامہ دے کیا تھا کسی بادشاہی مسجد یا فنا جگاتے یہ مجھے کہ اللہ کے پیغمبر کے موہ مبارک بڑے ہیں اللہ کے پیغمبر کا آسا مبارک بڑا ہے سچ نہیں ہے منصوب ہے دیکھنے جانا نہ سند نہ دلیل نہ کتاب نہ راوی ہے میں تن دلیل بخاوا میں تن کتاب بخاوا میں تن حدیث بخاوا میں تن راوی بخاوا میں تن سند بخاوا پھر دیکھ کے ہمیں یقین نہیں آتا ایران کی کہانی پڑھے ایران کے قصے پڑھے نہ ایران کے کسی دی کہانی ہے نہ دلیل نہ سند نہ راوی ہے نہ کتاب ہے نہ باب ہے دین نو بھی ماننا رات نو بھی ماننا سسی نو بھی ماننا نور نو بھی ماننا سونے سیدان نو بھی ماننا کتاب بخاوا حدیث بخاوا سند بخاوا دلیل بخاوا راوی بخاوا تو پھر نہیں مانگا دس جامع دا کیویں سمجھا یا رسول بلغ میرے نبی نے ڈیوٹی پوری کر دی جاج کہے کہ نہیں پھر دا مطلب ہے تیرا یقین ہے کہ معاذ اللہ سونے نے ڈیوٹی پوری نہیں کی تھی واخر دعوانا